السلام علیکم دوستو، تاریخ گواہ ہے جب بھی دنیا کسی بحران کا شکار ہوئی ایک چیز نے ہمیشہ اپنی قیمت برقرار رکھی ہے، اور وہ ہے سونا۔ چاہے جنگ ہو یا امن، مہنگائی ہو یا معاشی بحران، سونے کی چمک ہر دور میں انسان کے لیے خزانہ رہی ہے۔ دوستو، دنیا میں سونا صرف زیورات کی زینت نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو حکومتوں کی طاقت، معیشت کی مضبوطی اور عالمی سطح میں اثر و رسوخ کی علامت بنتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سونا کس ملک کے پاس ہے، اور کیا پاکستان کا نام بھی اس فہرست میں کہیں پر موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک سنہری سفر پر، جہاں ہم جانیں گے دنیا کے 10 بڑے گولڈ ہولڈرز کے بارے میں، ان کے پاس کتنا سونا ہے اور یہ سونا دراصل کیسے ان کی معیشت کا حصہ بنتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے پاس ہزاروں ٹن سونا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گولڈ ریزرو دراصل وہ سونا ہوتا ہے جو کسی ملک کی حکومت یا اس کے سینٹرل بینک کے پاس محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ سونا نہ صرف ملک کی مالیاتی پالیسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر اس ملک کی کرنسی کی قدر کو بھی مستحکم بناتا ہے۔ مشکل وقت میں جب ملکی کرنسی دباؤ کا شکار ہو یا عالمی منڈیوں میں بحران ہو تو یہی سونا ایک بیک اپ کے طور پر کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک اپنی کرنسی کی ویلیو کو گولڈ سے منسلک رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ۔ حالانکہ اب زیادہ تر ممالک نے یہ سسٹم چھوڑ دیا ہے، مگر گولڈ کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی دنیا کسی بحران کا شکار ہوئی ایک چیز نے ہمیشہ اپنی قیمت برقرار رکھی ہے، اور وہ ہے سونا۔ چاہے جنگ ہو یا امن، مہنگائی ہو یا معاشی بحران، سونے کی چمک ہر دور میں انسان کے لیے خزانہ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سونا کس کے پاس ہے؟ کون سا ملک ہے جس کے خزانے سونے سے بھرے ہوئے ہیں؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں آپ کو پتہ چلے گا ان 10 ممالک کے بارے میں جو سونے کے سب سے بڑے ملک ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک فہرست نہیں بلکہ طاقت، معیشت اور عالمی راج کا راز ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، فہرست کا 10ویں نمبر پر ہے نیدرلینڈز، جو اس چھوٹے سے یورپی ملک کے پاس موجود ہے 612.5 ٹن سونا۔ نیدرلینڈ نے 2014 میں اپنا کچھ سونا واپس ملک میں منگوایا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر عالمی مالیاتی نظام ناکام ہو جائے تو سونا ہی اصل سہارا بنے گا۔ ان کا کہنا تھا اگر سب کچھ گر جائے تب بھی سونا چمکتا رہے گا، جیسے ابھی امریکہ اور چائنا کی جنگ میں چمک رہا ہے۔ اور دوستو، اس فہرست میں ہمارے پاس جو 9ویں نمبر پر ملک ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی چونک جائیں گے، وہ ہے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت۔ بھارتی ریزرو بینک کے پاس ہیں 803.6 ٹن سونا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سونا صرف زیور نہیں بلکہ روایت ہے۔ اگر نجی سونے کی ملکیت کو شامل کر لیا جائے تو بھارت شاید دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ملک بن جائے، لیکن یہ فہرست سرکاری ذخائر کی ہے اور بھارت بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں۔ تو دوستو، ہمارے پاس اس فہرست میں اگلا نمبر ہے جاپان کا، ایشیا کی ایک بڑی معیشت۔ جاپان کے پاس موجود ہے 846 ٹن سونا۔ یہ ملک ٹیکنالوجی میں دنیا کا لیڈر ہے، لیکن سونے جیسے روایتی اثاثے پر بھی ان کا یقین مضبوط ہے۔ یہ مالی نظم و ضبط اور دور اندیشی کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف۔ دوستو، اس فہرست میں ہمارے پاس 7ویں نمبر پر ہے سوئٹزرلینڈ، دنیا کا مالیاتی مرکز۔ یہ ملک رکھتا ہے 1040 ٹن سونا۔ ان کی جی ڈی پی کے حساب سے یہ مقدار بہت زیادہ ہے۔ سوئس بینک اور سونا ایک ایسی کہانی ہے جو ہر جاسوس فلم میں بھی سنائی دیتی ہے۔ یہاں سونا صرف دولت نہیں، استحکام کی علامت ہے۔ اور اب آتے ہیں ایشیا کے اصل شیر پر، چائنا۔ جی ہاں، چین کے پاس موجود ہے 2113 ٹن سونا، اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ چینی حکومت خاموشی سے اپنا سونا ذخیرہ کر رہی ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق اصل مقدار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ڈیجیٹل یوان ہو یا برعکس کرنسی، چین سونے کے ساتھ اپنی معاشی خود مختاری کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اس فہرست میں نمبر 5 پر آتا ہے رشیا۔ روس کے پاس ہے 2329.6 ٹن سونا۔ مغربی پابندیوں کے بعد روس نے ڈالر کو چھوڑ کر سونے کو اپنی معیشت کا سہارا بنایا۔ یہاں سونا صرف دھات نہیں بلکہ آزادی کا ہتھیار ہے۔ اور اسی فہرست میں ہمارے پاس 4تھے نمبر پر ہے فرانس، یورپ کا ایک اور طاقتور ملک۔ فرانس کے پاس ہے 2436 ٹن سونا۔ ان کی پالیسی واضح ہے، سونے کو کبھی فروخت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے صرف دولت نہیں بلکہ ایک قومی اثاثہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے اٹلی۔ اٹلی کے پاس ہے 2451.8 ٹن سونا۔ معاشی بحرانوں کے باوجود اٹلی نے کبھی اپنا سونا نہیں بیچا۔ یہ ان کا آخری سہارا ہے، ایک ایسا اثاثہ جن پر ان کا بینکاری نظام بھی کھڑا ہے۔
اور اب آتا ہے نمبر 2 پر جرمنی۔ یورپ کا صنعتی دل اور مالیاتی طاقت۔ جرمنی کے پاس ہے 3364.2 ٹن سونا۔ سرد جنگ کے دوران ان کا سونا دوسرے ممالک میں تھا، لیکن اب وہ اسے واپس لا چکے ہیں۔ ان کا پیغام صاف ہے، ہم سونے پر اعتماد کرتے ہیں، بازاروں پر نہیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے نمبر 1 کا، وہ ملک جس کے پاس ہے دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ۔ جی ہاں، وہ ہے امریکہ، دا سپر پاور۔ ان کے پاس موجود ہے 8133.5 ٹن سونا۔ جی ہاں، فورٹ ناکس اور فیڈرل ریزرو کے گہرے تہہ خانوں میں یہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ سونا صرف دولت نہیں بلکہ ایک عالمی طاقت کا ہتھیار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ان 10 طاقتور ممالک کی کہانی جن کے پاس ہے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے پاس موجودہ وقت میں تقریباً 64 ٹن سونا ہے، جو کہ عالمی رینکنگ میں ہمیں کہیں نیچے لے آتا ہے، تقریباً 50ویں نمبر کے قریب۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، سوال یہ ہے ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے بطور قوم اپنی معیشت کے لیے سونے کو اتنی اہمیت دی جتنی دینی چاہیے؟ کیا آنے والے وقت میں ہمیں بھی اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سونے جیسے اثاثے جمع نہیں کرنے چاہیے؟ کیا ہم صرف دوسروں کی فہرستوں میں نیچے رہنے کے لیے بنے ہیں، یا ہم بھی ایک دن اس فہرست میں اوپر آ سکتے ہیں؟ تو دوستو، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے گولڈ ریزروز کو بڑھانا چاہیے؟ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی معلوماتی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔